بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اور سلائٹلی مور سیریس نوٹ، انڈین شاعر جوید اختر اس پر بات ہوگی کہ خدا سے آپ کا جھگڑا کیوں کیسے شروع ہوا اور اس کے پیچھے کیا راز ہے جو آج تک آپ سے خدا سے کمپرومائز نہیں ہو سکا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہندو ہے، میں اس لیے اس پر بات ہی کرنا نہیں مناسب سمجھی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ انڈین شاعر ہے اور یہ گانے لکھتا ہے اور اس کے بہت سارے کلپ ہیں۔ یہ اپنی طرف سے اللہ سے لڑائی کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اللہ تو ہے ہی نہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اور سلائٹلی مور سیریس نوٹ کہ وائی آر یو این ایتھیسٹ، آپ ناستک کیوں ہیں؟ میرا بہت سمپل جواب ہے، بیکاز آئی تھنک، میں سوچتا ہوں اس وجہ سے۔ اس لیے یہ اللہ کی ہوئی باتوں پر مذاق کرتا ہے، طنز و مذاق کرتا ہے اور اس پر فخر بھی کرتا ہے۔ اور جنت میں میرے فیوریٹ فروٹس نہیں ہیں، کیلا وہاں ملتا نہیں ہے جو میرا سب سے امرود نہیں ہے وہاں، تو جو میرے فیوریٹ فروٹس ہیں وہ جنت میں۔ اس کا قرآن کے حوالے سے جواب دوں گا، ایسا جواب دوں گا کہ جس پر عقل بھی ٹھہر جائے۔ سب سے پہلے قرآن کی بات کرتے ہیں کہ جہنم کے ہونے کی نہ ہونے کی، کیونکہ وہ اس کا کیلے والا کلپ بھی موجود ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جنت میں نہیں جاؤں گا، میں تو جاؤں گا جہنم میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جہنم میں ہو، تو میں اس لیے جنت جانے کی کبھی کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے کہ مجھے تو کیلے پسند ہے اور امرود پسند ہے، جنت میں تو وہ ملیں گے نہیں، جہنم میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ فجر میں کہتا ہے، 4-5 قسمیں کھانے کے بعد کہتا ہے والفجری ولیال عشری والشفعی والوتر۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے فجر کی قسم ہے، اللہ کہتا ہے 10 راتوں کی، جفت کی اور طاق کی، اور اس رات کی جو وہ گزر جائے کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ یعنی کہ کوئی ذات ہے جو قسمیں کھا کر کہہ رہی ہے کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں کہتا ہے کہ ہم جیسے ہی وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اللہ کہتا ہے ہم جیسے ہی ان کو پکاریں گے یہ اپنی قبروں سے اٹھ کر ہماری طرف لوٹ آئیں گے، اور جو نہیں دفنائے گئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو ایک قبر عطا کریں گے جن کا وجود ہی نہیں ہے، جب وہ اللہ پکارے گا وہ آٹومیٹکلی زمین سے زندہ ہوں گے اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں گے۔ پھر سورۃ قمر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم انہیں پکاریں گے تو یہ زمین سے اس طرح نکلیں گے جیسے ٹڈی دل نکلتا ہے، اتنی تعداد میں وہ زیادہ ہوں گے انسان۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں کہتا ہے کہ یہ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے، یہی کہیں گے مولد اور کافر، کہیں گے ہمیں سوتے ہوئے کس نے جگایا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں اس رحمان نے جگایا ہے جس نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں کہتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام۔ مجرم جو ہیں وہ سر کے بالوں اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے وہ جہنم، یہ آیات جہنم کی طرف اشارتاً اشارہ کر رہی ہے۔ هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہے گا یہ ہے وہ جہنم جسے لوگ جٹلاتے تھے، لوگ جٹلاتے تھے، اور وہ اس جہنم میں تیرتے پھریں گے۔ اللہ سورۃ الرحمن میں کہتا ہے کہ جب میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا تو پھر یہ دھواں بے دھوئیں کی آگ اور دھوئیں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا جہنم کا تذکرہ کرتا ہے پورے قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کے متعلقہ کہتا ہے، قرآن مجید میں اپنے ہونے کی نشانیاں بتاتا ہے، جس طرح کہتا ہے اِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، تم نے اونٹ نہیں دیکھے ہیں میں نے کس طرح عجیب بنا دیے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ کوئی ذات ہے جو چیلنج کر رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے اِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ اللہ کہتا ہے کیا تم نے اونٹ نہیں دیکھے ہم نے کس طرح عجیب پیدا کر دیے ہیں، آسمان کتنا بلند کر دیا ہے۔ تمام سائنس کو آپ پھول لیں، 100% آسمان میں سے خلا میں سے ہم نے
30% بھی نہیں اس ریسرچ کیا ہم اپنے سولر سسٹم میں سے ہی نہیں باہر نکل سکے. اللہ کہتا ہے کیا تم نے پہاڑ نہیں دیکھے ہم نے کس طرح پھیلا دیے. سورۃ ملک میں اللہ کہتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو آسمان کی طرف, تم دیکھو کوئی تم کو سوراخ نظر آتا ہے؟ جب بھی دیکھو کہ تمہاری نگاہیں تھک کر واپس لوٹ آئیں گی. اللہ کہتا ہے کہ جب پرندہ اڑتا ہے, اڑنے کے بعد پر پھیلاتا ہے اور سکیڑ لیتا ہے, وہ جب سکیڑتا ہے پر اڑتے ہوئے, اس کو کون تھام کے رکھتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تھام کے رکھتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے, یہ جو کافر ہیں, ان کو ہدایت کی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اللہ کہتا ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون, ہم نے ان کے آنکھوں پر, کانوں پر اور دل پر پردے کر دیے ہیں, ان کو ہدایت کی بات سمجھ نہیں آئے گی. اللہ کہتا ہے یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں انسانوں سے جہنم کو اور جنت کو بھر دوں گا. یہ جو جہنم میں وہ کیلے کھانے کی اور امرود کھانے کی باتیں کر رہا ہے نا, اس کو جہنم میں امرود اور کیلے نہیں ملیں گے. سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تھور کے وہ کانٹے دار بیریاں جو ہیں وہ ان کا کھانا ہوگا, گرم ابلتا ہوا پانی. اللہ سورۃ ملک میں کہہ رہا ہے, اللہ کہتا ہے کہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ تو بڑے خوش ہوں گے, تو جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ بڑی مصیبت میں ہوں گے. اور اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اس قرآن کے سچا ہونے میں تم کو شک کرتے ہو تو ایک جیسی ایک صورت بنا لاؤ, چاہے تم ایک دوسرے کے سارے مددگار ہی کیوں نہ ہو جاؤ, تم ایسا کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اپنی اتنی نشانیاں بتاتا ہے کہ انسان کی عقل ٹھہر جاتی ہے. سائنس کے حوالے سے یہ بات پروف ہے کہ کسی نے کوئی چیز بنائی ہے تو وہ بنی ہے, خود بخود تو بنی نہیں نا. یہ تو کام بالکل کلیئر ہے. یہ چارجر ہے, پاور بینک ہے, یہ پاور بینک کسی نے بنایا ہے تو بنا ہے. سائنس اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتی. سائنس تو کہتی ہے کہ یہ کائنات زمین و آسمان کسی نے بنائے ہیں تو بنے ہیں. ایک میں تھوڑی سی آپ کو ترتیب بتا دوں, آپ نے سائنس کے حوالے سے اس کو پروو کرنا ہے کہ پھر سوچنا ہے کہ کوئی خدا ہے جس نے یہ کہکشائیں بنائی ہیں. ہماری جو زمین ہے, زمین یہ ایک سولر سسٹم کا حصہ ہے. سولر سسٹم کیا ہے؟ سورج سولر, اور اس کے ارد گرد اس کے جو ستارے ہیں, سیارے ہیں جو گھوم رہے ہیں, جن میں ایک زمین بھی ہے, یہ ہے سولر سسٹم. یہ کس گلیکسی میں پائی جا رہی ہے؟ اس جیسے اور لاکھوں کروڑوں سولر سسٹم پائے جاتے ہیں ایک گلیکسی میں, اور ایک ملکی وے میں لاکھوں کروڑوں گلیکسیاں پائی جا رہی ہیں ایک ملکی وے میں, اور اس کائنات میں خلا میں لاکھوں کروڑوں اربوں ملکی وے ہیں. اور اتنے اتنے بڑے ملکی وے ہیں, اتنے اتنے بڑے بلیک ہول ہیں کہ ان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لائٹ آف سپیڈ کی چیز سے کوئی چیز گزرے تو لاکھوں ان کو سال لگ جائیں گے. ہماری نظر کی تو بات ہی نہیں نا, ہماری نظر کی بات نہیں ہے, لائٹ کی سپیڈ بہت تیز ہے. اور 100% خلا میں سے انسان نے جو اپنی دوربین کے ذریعے کسی بھی چیز کے ذریعے خلا سرچ کیا ہے نا, وہ 100% میں سے صرف 30% بھی نہیں ہے. تو ہم تو اپنے سولر سسٹم سے ہی نہیں نکل سکے, صرف اپنے سولر سسٹم کے جو سورج کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں, یہ جو کائنات کسی نے بنائی ہے تو بنی ہے. اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ یہ زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے, ہم نے ایک جھٹکے سے ان کو علیحدہ کر دیا. اللہ کہتا ہے کہ سورۃ حدید میں بھی کہتا ہے, قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یہ زمین و آسمان ہم نے 6 دن میں بنائے, 7ویں دن میں عرش معلیٰ پر استوار ہو گیا. اللہ کافروں کو مہلت کیوں دیے جا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن ان سے میں حساب لوں گا اور جہنم میں ڈال دوں گا جو میرا کہا نہیں مانے گا. جہنم کو اور جنت کو بھر دوں گا. قیامت تک مہلت ہے.
یہ جوید اختر جتنا بھی مذاق اڑانا ہے اب اڑا لے کیونکہ قرآن اگر کوئی پڑھے گا اس میں غور کرے گا تو قرآن عظیم اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ 1400 سال گزر چکے ہیں، قرآن مجید میں تبدیلی کوئی نہیں آئی اور اس میں جھوٹی چیز بھی کوئی نہیں ہے۔ جوید غامدی صاحب مفسر القرآن ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کے جھوٹا ہونے کے لیے 100 سال کی مدت کافی ہے، 100 سال میں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید 1400 سال گزر چکے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک معزز فرشتے نے میرے حکم سے، اللہ کہتا ہے میرے حکم سے ایک معزز فرشتے نے جو امانت دار بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر یہ قرآن اتارا، تو کہا اے میرے محبوب اس کو یاد کرنے میں جلدی سے زبان نہ ہلاؤ، یاد کرا دینا آپ کو ہمارا کام ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حافظ صحابہ سے ان کو یاد کروایا، یاد کروانے سے کے بعد ان سے سنا ہے، پھر اس کو پھیلا دیا گیا۔ پھر حضرت عمر کے دور میں یہ بات محسوس کی گئی ہے کہ اس کو جلد کی شکل میں لایا جائے، پھر اس کو جلد کی شکل میں لایا گیا۔ آپ پرانے سے پرانا نقشہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، نئے سے نیا نقشہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن مجید کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہے۔ آپ یہ بھی نہیں ثابت کر سکتے کہ کسی نے اس کو بنایا۔ اس کی باتوں پر غور کرنے والی باتیں ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ لازمی کرنے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے، ریسرچ کرنی ہے۔ اگر اس ویڈیو میں میرے بیان میں قرآن کے حوالے سے جو میں نے بیان دیا ہے کوئی جھوٹ ہو تو میں اپنا چینل چھوڑ دوں گا۔ اللہ حافظ۔